السلام علیکم جی. حالیہ بارشوں اور ہندوستان کی طرف سے چھوڑے گئے پانی کی وجہ سے دریائے راوی میں ہلکے درجے کا سیلاب آ چکا ہے. ہم اس وقت موجود ہیں کھائی خضرآباد تحصیل ننکانہ صاحب کے مقام پر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریا کا پانی جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے اور وہ اس نے بہت سی کئی سو ایکڑ فصلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. دریا میں طغیانی آنے کی وجہ سے لوگوں کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے اور کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. اور اسی سلسلہ میں ہمارے ساتھ اس وقت اس حلقہ سے ایک سماجی سیاسی شخصیت بھی ہیں اور بڑے کاشتکار بھی ہیں. رانا تحسین اخلاق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا نقصان ہوا ہے اور لوگوں کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. السلام علیکم جی رحمان صاحب, کیا حال ہیں جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ذرا آپ بتائیں گے. پہلے تو میں آپ سے یہ ہلکے درجے کا سیلاب نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے نا وہ زیر آب. دیکھیں ہم نے جو یہ کوڈ کیا ہے کہ ہلکے درجے کا سیلاب ہے وہ محکمہ نہار یا جو ڈیزاسٹر جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں نا یہ کورکی کھائی ہے, یہ ٹی لگی ہوئی ہے. صحیح, آپ نے خود دیکھا ٹرک جو پتھر کے آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں. اور اس سے پہلے کام کیا ہوتا یا دریائے راوی کا رخ یہاں سے 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ دریائے راوی ہے. دریائے راوی اس وقت کورکی کھائی کے قریب اور خضرآباد اور بہاری پور اور یہ بھچوں کی پار کے قریب شیخ کے ٹوبل کے قریب سے دریائے راوی بہہ رہا ہے. اگر یہ کٹاؤ ایسے ہی جاری رہتا ہے. اچھا, یہ جو پانی کا کٹاؤ ہے دریا کا رخ تو اس طرف تھا نا, یہ اس طرف سے ہوا ہے. ذرا دکھائے اگر میرا کیمرہ مین تو میں بھی یہی بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں نا, میں بھی تو یہی بات کر رہا ہوں جی. یہاں پہ کھڑے ہیں ہم لوگ. یہ 3-4-5 دن سے یہ لوگ تڑپ رہے تھے. ان کی مجھے بار بار کالیں آ رہی تھی کہ ہمارا یہ حال ہوا ہے. آپ کو اندازہ نہیں, یہاں سے 25-30 مویشی جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے. اچھا, مویشی بہہ گئے. اور یہ جو علاقے کے لوگ ہیں ان کی فصلیں تھی بیچ میں, اور پھر کوئی 15-16-17 ٹریکٹر جو تھے وہ لوگ ایک پانی ایک دم یہ تو لوگوں نے بتایا کہ مختلف ڈھاریوں پہ یا ابھی بھی 7-8 ٹریکٹر اندر ہیں. اچھا, آپ کیسے کہہ سکتے بالکل نچلے. میں آپ کسی بھی میں چیلنج کرتا ہوں, آپ انتظامیہ کو جس مرضی فورم پہ جا کے لے آئیں. اس وقت نواں کوٹ منڈی فیض آباد سے لے کے ہیڈ بلو کی برج تک کچھ نہیں لوگوں کے پاس. اچھا رانا صاحب دیکھیں, جب یہ جو جگہ ہے یہ دریا کی بھیڑ ہے اس کو کہتے ہیں, یا دریا کا ایریا ہے. بے شک لوگوں کی ملکیت زمین ہے لیکن دریا کا ایریا ہے. کیا لوگوں کو ایڈوانس میں شروع میں خود سے یہ نہیں چاہیے تھا جب اتنا سر آپ کو پتا ہے 88 سیلاب آیا 88 میں, جب 88 میں سیلاب آیا تھا, میں وہی عرض کر رہا ہوں یہاں سے 2-2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ دریا ہے. دریا نے کیونکہ انتظامیہ نے پچھلے 25-30 سال سے بالکل توجہ دی نہیں نا, تو دریا جو ہے گاؤں کے ساتھ والے جو بالکل ایریا بنوں کا اور بالکل جس کے فاستی بند بنائے جاتے ہیں ان کے ساتھ بالکل کٹاؤ کر رہے ہیں. اگر یہی صورتحال رہی تو میرا خیال ہے کہ آنے والے 1-2 سال آپ کے خیال میں فصلوں کا یا کتنے ایریے کی ہزاروں ایکڑ میں کہہ رہا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. اچھا, چیلنج سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو. چیلنج, سینکڑوں نہیں ہزاروں ایکڑ. کوئی ایسا زمیندار نہیں بچا ہوگا جو 2-4-5-10 ایکڑ کا ہوگا. لوگوں کی بھینسیں بہہ گئی, جانور بہ گئے, لوگوں کے بیڑے چھوٹے چھوٹے. یہاں سے سیدھا جو ہے نا وہ پھول نگر قصور کا ایریا ہے. ہاں بالکل پھول نگر. اور یہاں سے سیدھا آپ کو ہمارے وہاں کاموں کے گاؤں آئے گا, گگا سرا آئے گا, تھے خالصہ آئے گا, پھر ساتھ ساتھ پھول نگر قصور کا ایریا شروع. یہاں سے سیدھا ڈھانا ہے جو ننکانہ میں موجود ہے, جو ننکانہ کا حصہ ہے. اور اس وقت یہ آپ نہیں کہہ سکتے یہاں پہ تو اتنی مطلب صورتحال بری ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک یہ دریائے راوی کو پورے جہاں پہ کبھی دریائے راوی چلتا تھا اگر یہ وہاں پہ نہ چلا تو میرا خیال آنے والے 2-3 سالوں میں شاید بہت برا. لیکن میرا خیال ہے کہ جب پانی اترے گا تو دریا اپنی اصل جگہ پہ چلا ہی جائے گا. یہ نہیں جاتا نا, یہی تو وجہ ہے. جب پانی کٹاؤ کرتا ہوا پچھلے 20-25 سال سے یہاں تک پہنچ گیا. یہ جب تک حکومت یا حکومت پنجاب اس کی ڈائریکشن نہیں دیتی سیدھا دریا یہاں سے دریا چل رہا ہے تب تک یہ کٹاؤ ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو بہت بڑا چیلنج ہوگا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں, آپ CM پنجاب, PM پاکستان اس لیول پہ بھی جا کے آپ یہاں وزٹ کر لیں, آپ دیکھ لیں. لوگ یہاں پہ کئی بار کیونکہ یہاں کے متعلقہ MNAs MPs نے کبھی توجہ دی نہیں. صحیح ٹھیک ہو گیا. اور میں یہ بالکل آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں, اور آنے والے 2-3 سالوں میں شاید اس سے زیادہ نقصان ہو.
देखें जी, आपने सुना हमारे साथ यहाँ पे सियासी और समाजी कारकुन राना तहसीन इखलाक खां मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि 100 नहीं कई हज़ार एकड़ ज़मीन का जो नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है और लोगों के जानवर बह गए हैं, और जिसे डोर डंगर हम पंजाबी में कहते हैं वो बह गए हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे ट्रैक्टर जो हैं, लोगों की इमलाक जो हैं वो इधर पानी के अंदर ही अभी तक खड़ी हैं, कुछ बह गई हैं और कुछ पानी में खड़ी हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जिन लोगों की ये ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी का एहसास करें और लोगों के नुकसान का ना सिर्फ अजाला करें बल्कि मज़ीद नुकसान होने से भी उसको बचाएं। बहुत शुक्रिया। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ